السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد کہ ایک اہم کام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم سب دعا کریں اللہ رب العزت آپ کے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کا اس میں حصہ بھی لگائے۔ جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، اور اس سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں، تو میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، بس یہ کہ جو یہ سمجھ لیں کہ بکھری ہوئی چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ اس وقت جو ہم مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارا تصور امت ہی غائب ہو گیا ہے، یہ گم ہے، اور ہم سب فرقوں میں، خانوں میں اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، بہت سی آیتیں میں نے نوٹ کیا ہے لیکن 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے نبی کو خطاب کر کے اور عام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کی وصیت کی ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، موسیٰ کو کی تھی، عیسیٰ کو کی تھی، ابراہیم کو کی تھی، اور اے نبی اسی دین کی وصیت ہم نے آپ کو کی ہے۔ اب ذمہ داری کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دین وہی چلا آ رہا ہے، کچھ اصول کچھ ضوابط بدلے ہیں لیکن مین چیزیں وہی ہیں، دین وہی چلا آ رہا ہے جو آدم سے شروع ہوا اس کا سلسلہ۔ ذمہ داری کیا دی اللہ نے؟ تو 2 چیزیں کہا۔ پہلی چیز کہا ان اقیم الدین، دین قائم کرو، اور دوسری ذمہ داری دی ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں تفرقہ نہ کرو۔ یعنی ایک چیز کے کرنے کا حکم دیا اور ایک چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا۔ کرنے کا حکم یہ تھا کہ دین قائم کرو، اپنے اوپر ابتدا یہاں سے ہوگی، سب سے پہلے دین اپنے اوپر قائم کیا جائے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال پہ قائم کیا جائے، پھر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں قائم کیا جائے، اور پھر اس کو وائٹ کرتے جائیں رفتہ رفتہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہ ترتیب بھی ضروری ہے پیش نظر رہنا۔ اگر اس کو پلٹ دیں گے تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر ہم نے اپنے اوپر دین قائم نہ کیا اور دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، ہماری باتیں فضا میں تحلیل ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ دین قائم کرنے کے سلسلے میں یہ ترتیب بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ دیکھیے ایک آیت میں اللہ نے کیا کہا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ ترتیب ہے نا یہ۔ تو سب سے پہلے دین اپنے اوپر قائم کریں، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال پہ قائم کریں، پھر اس کے بعد جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں قائم کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو پھیلاتے چلے جائیں، آگے بڑھاتے چلے جائیں، شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک۔ تو یہ کرنے کا حکم تھا۔ نہ کرنے کا حکم کیا دیا؟ لا تتفرقوا فیہ، اس دین میں گروہ بندی مت کرنا، تفرقہ نہ کرنا، بلکہ اجتماعیت کو برقرار رکھنا، وحدت کو برقرار رکھنا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے نہیں کیا، اور جس کے نہ کرنے کا حکم دیا اس کو ڈٹ کے کیا، خوب جم کے کیا۔ کرنے کا حکم دیا تھا کہ دین قائم کرو، کسی نے نہیں کیا۔ اوورآل اگر دیکھا جائے، پرسنٹیج نکالا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے نہیں کیا۔ دین قائم اس وقت نہیں ہے، دین تو شرمندہ ہے،
ہم قائم ہیں، ہماری عزت ہے، ہماری سرخروئی ہے، لیکن دین کہاں ہے؟ پیچھے شرمندہ ہے۔ ہماری عزت سے دین کو عزت تو نہیں مل گئی نا، تو دین تو ہے ہی نہیں، اس وقت نظر ہی نہیں آتا ہے دین۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ مذہب نظر آ رہا ہے، دین نہیں نظر آ رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دین اور مذہب میں۔ مذہب کیا ہے؟ چند عقیدہ ہے، عبادتیں ہیں اور کچھ رسومات ہیں، یہ مذہب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو اسلام ہمیں دیا ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے۔ اور دیکھیے سماج کو، میں سماج بول رہا ہوں چونکہ ہر چیز اوپنلی نہیں بیان کی جا سکتی، آپ سمجھ جائیں گے، کیونکہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، آج تو آنکھ اور کان اور ناک سب کچھ ہے، تو ہر چیز بہت اوپن نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ سماج کو اور دنیا کو جو تکلیف ہے وہ اسلام ایز اے دین تکلیف ہے، اسلام ایز اے مذہب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم 5 وقت کیا 10 وقت نماز پڑھیں، کس کو کیا تکلیف ہے؟ ہم 1 مہینے کی جگہ 4 مہینے روزے رکھیں، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، رسول ہیں، یہ بنیادی عقائد ہو گئے۔ چند عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، چند رسومات ہیں۔ بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کا ختنہ ہوگا، ہمارے یہاں شادی ہوگی تو پھیرے نہیں لیے جائیں گے، نکاح ہوگا، ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوگا تو جلایا نہیں جائے گا، اسے دفن کیا جائے گا، یہ رسومات ہو گئی، یہ مذہب سے متعلق ہیں۔ لیکن جب ہم دین بول رہے ہیں تو دین صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے، دین میں سماجیات بھی ہے، مذہب بھی ہے، سیاسیات بھی ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک دین ایک ٹوٹیلٹی کا تصور دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں جو دین سے باہر ہے، ہر چیز دین کے اندر ہے۔ جب ہم دین بول رہے ہیں تو اس میں کوئی چیز باہر نہیں جائے گی دین سے، اور یہ اسلام کا حسن ہے اور اس کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے کسی چیز کو دین کے دائرے سے باہر چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کو سمیٹ دیا۔ آپ ذرا غور کیجیے، آپ دیکھیے یہ تو ایک نیچرل نیڈ ہے نا کہ ہم واش روم جاتے ہیں، یہ تو ہماری فطری ضرورت ہے، لیکن دیکھیے اسلام کتنا حسین دین ہے کہ اس تعلق سے بھی ہمیں اس نے خالی نہیں چھوڑا، رہنمائی کی ہے۔ واش روم جاؤ، پہلے کون سا پیر ڈالنا ہے، رہنمائی ہے نا، نکلتے وقت کون سا نکالنا ہے، بتایا ہے نا، کیا پڑھ کے جانا ہے، کیا پڑھ کے نکلنا ہے۔ جو بیسک نیڈ ہے ہماری وہ بھی دین کے دائرے کے اندر ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ دین قائم نہیں ہے، مذہب کی جھلک کچھ دیکھنے کو مل جا رہی ہے، ہم نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، ہم روزے رکھ لے رہے ہیں، لیکن جو تصور دین ہے وہ غائب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیا تھا کہ دین قائم کرو۔ اس میں سے ہم میں سے کسی نے توجہ نہیں دی، اس پر کوئی رسپانسبلٹی ہم نے اپنی سمجھی ہی نہیں۔ اور جس چیز سے منع کیا تھا کہ دین میں گروہ بندی نہ کرنا، اللہ معاف کرے اس وقت صورتحال یہ ہو گئی، ماشاءاللہ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی کہ نہیں، امت کا جو تصور وحدت ہے اسے اپنے اوپر بھی اپلائی کیا جائے اور پھر اس کو سماج میں بھی لاگو کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو مبارکباد کے مستحق ہے، ورنہ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ وہ علامہ جمیل مظہری کا مجھے بڑا دردناک شعر یاد آ رہا ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ مسجدوں کے ممبروں سے نفرت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، محبت کا نہیں۔ مدرسوں کی چہار دیواری سے مسلمانوں کو جوڑنے کی باتیں نہیں کی جا رہی ہیں، توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اختلافات کو ہوا دیے جا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے سختی سے جس چیز سے منع کیا اس کو ڈٹ کے کیا۔ اس میں ایک بہت بڑا سبب کیا ہوا؟ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے خبر اور ایک چیز ہوتی ہے حکم۔ خبر ہے، کوئی چیز بتا دی گئی، جیسے مثال کے طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ محتاط رہیے گا، سونامی کی لہریں اٹھنے والی ہیں، زلزلہ آنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سونامی کی لہریں اٹھنے والی ہیں تو اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جایا جائے، اس سے بچنے کی تدبیر کرنی ہے نا، یہ خبر دی گئی ہے نا، تو اس سے بچنے کی فکر کی جائے، اس سے بچنے کی تدبیر کی جائے۔ دوسری طرف حکم دیتی ہے گورنمنٹ کہ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی حکم کو نظر انداز کر کے صرف یہ کہے کہ جب خبر دے دی گئی ہے تو پھر کہاں سے بچ سکتے ہیں؟ جب 25 فٹ یا 50 فٹ اوپر پانی اٹھنا ہی ہے اسے، تو ہم تو بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ نہیں،
پھر ہم کہیں گے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. بھئی وہ ایک خبر دی گئی ہے، لیکن ساتھ میں تدبیریں بھی بتائی گئی ہیں کہ اس سے بچنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ رسول اللہ نے ایک خبر دی. وہ خبر کیا تھی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 میں بٹ جائے گی. یہ خبر تھی، اور ایک حکم دیا گیا کہ فرقوں میں مت بٹنا. ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم اس خبر پر اتنا فوکس کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں. اگر کوئی فرقہ واریت کے خلاف آپ کو منع کرے اور بولے کہ بھئی امت کا تصور قائم کرو، کیوں فرقوں میں پڑے ہوئے ہو، تو ہم اس کو جواب کیا دیتے ہیں؟ رسول نے کہہ دیا تو پھر تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ وہ ایک خبر تھی، اس خبر کو اپنی جگہ پہ رکھیں. اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ دین میں تفرقہ نہ کرو. تو کہا قرآن حکیم نے کہ تفرقہ بازی سے بچو، دین قائم کرو اور تفرقہ بازی سے بچو. یہ کتنی بڑی لعنت ہے تفرقہ بازی، اس کے لیے دوسری آیت سنیے جس کی میں نے تلاوت کی تھی. اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعا، اور خود الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے. دین کے بھی ٹکڑے کیے اور خود بھی گروہ بندی کے شکار ہوئے. اللہ کیا کہتا ہے سنیے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ذرا اس ٹکڑے کو پیش نظر رکھیں. یہ قرآن کی آیت ہے، کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور کن کے لیے ہے؟ جن لوگوں نے بھی دین میں تفرقہ کیا اور خود گروہوں میں بٹے. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. اب ایمانداری سے ہم لوگ خود اپنے اپنا اندر جھانک کر دیکھ لیں اور اپنا محاسبہ کر لیں کہ جس کا نبی سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس کے سارے دعوے دین کے ہوا ہو جائیں گے کہ نہیں؟ پھر دین کی دعوے داری چہ معنی دارت کیا حیثیت ہے اس کی؟ اگر نبی سے ہی رشتہ ختم ہو گیا، نبی سے ہی تعلق نہ رہا، تو پھر دین کس بات کا؟ اس لیے کہ دین بغیر ان کے تو متصور ہی نہیں ہے نا، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. علامہ اقبال نے کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اقبال کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سے اپنا تعلق قائم کرو، اس لیے کہ سارا دین وہی ہیں. اگر ان سے تمہارا تعلق نہ بن سکا تو سب بو لہبی ہے، سب بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور کن کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا اور خود گروہوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. اور پھر ان لوگوں کو اللہ رب العزت خبردار کر رہا ہے جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا. اللہ کہتا ہے انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یعملون. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہو چکا ہے، اور کل جو قیامت کا دن آنے والا ہے، آخرت کی گھڑی آنے والی ہے، اس دن اللہ رب العزت انہیں بتا دے گا کہ یہ کر کیا رہے تھے. کنہیں بتائے گا؟ جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں بانٹا، مختلف ٹکڑوں میں بانٹا. تو ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ہم نے کیا چیز سمجھی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ دین میں تفرقہ نہیں کرنا ہے. دوسری چیز ہم نے یہ سمجھا کہ اگر کسی نے تفرقہ کیا تو اس کا نبی سے تعلق ختم ہو گیا، اس کا نبی سے رشتہ ختم ہو گیا اگر اس نے دین میں تفرقہ کیا تو. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس تفرقے سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے گا؟ وہ نسخہ کیا ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو اس تفرقے سے روک سکیں؟ اس کے لیے تیسری آیت سنیے. اللہ فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں سے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. جو لفظ آیا اس میں غور کیجئے گا، اعتصام، واعتصموا. گرامیٹیکل حساب سے میں اس کے تھوڑا سی اس کی وضاحت کروں. دیکھیے صرف پکڑنا اعتصام نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک کہا گیا اللہ کی رسی کو پکڑو، ہم نے یہ پکڑا، تو پکڑنا تو پایا گیا لیکن یہ اعتصام نہیں ہے. اس کو اعتصام نہیں کہیں گے، یہ پکڑنا تو پا لیا گیا. اعتصام کا مطلب ہے اس شدت کے ساتھ پکڑو، اس مضبوطی کے ساتھ پکڑو کہ کوئی آندھی تمہارے جسم سے سانس تو نکال دے لیکن وہ رسی ہاتھ سے نہ نکال سکے. تو اب یہ پکڑا ہم نے، یہ اعتصام نہیں ہے. اچھا ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہی ترجمہ. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے یہ پکڑ لیا، اب آپ کھینچیں گے اگر
تو میں خود تو کھنچ کے آپ کے ساتھ چلا آؤں گا، رسی نہیں چھوٹے گی، خود کھنچ جاؤں گا آپ کے ساتھ، اگر آپ نے طاقت لگا دی کھینچنے کے لیے تو خود کھنچ کے چلا آؤں گا، لیکن یہ نہیں چھوٹے گی۔ تو اللہ رب العزت اس لیے جو لفظ استعمال کیا اس نے وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس مضبوطی کے ساتھ پکڑو کہ خود کھنچ کے چلے جاؤ لیکن وہ رسی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا کہا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو، گروہوں میں نہ بٹو۔ اس کے بعد کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو یہ اسی نعمت کا صدقہ ہے کہ تم بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ کون سی نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو وہ نعمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کرو اس نعمت کو کہ ان کے آنے سے پہلے کی صورتحال کیا تھی؟ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے کہ نہیں لوگ؟ اذ کنتم اعداء، ذرا مکے کی ہسٹری پڑھ لیجئے آپ، رسول اللہ کے آنے سے پہلے تاریخ پڑھیے آپ مکے کی، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، معمولی باتوں پہ خون خرابے کی نوبت آتی تھی۔ اللہ کے نبی آئے، پھر آپ کی کوششیں ہوئیں، پھر آپ کی دعوت و تبلیغ کا اثر ایسا ہوا کہ جو لوگ آپ کے دامن سے چمٹتے گئے، وابستہ ہوتے گئے، جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اب بھائی بھائی بن گئے، اور ایسے بھائی بنے کہ اپنا خونی بھائی بھی جو ہے وہ حق نہیں دے سکتا ہے جو حق صحابہ نے ایک دوسرے کو دیا تھا۔ تو اب اس آیت میں دیکھیے ایک بات تو یہ بھی کہی گئی کہ تفرقہ نہ کرو، لیکن ساتھ میں دو باتیں اور کہی گئیں، کیا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور اللہ کی اس نعمت کو ہر وقت یاد کرو۔ وہ نعمت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی آمد ہی کے صدقے میں تمہارے اندر سے دشمنی ختم ہوئی ہے اور تم بھائی بھائی بنے ہو، تم شیر و شکر بنے ہو، تمہارے دلوں میں الفت پیدا ہوئی ہے۔ یہ اسی رسول کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور ان کی دعوت و تبلیغ کا اثر ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوئیں، کیا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب اس آیت کے تناظر میں جو بات ہم نے ایک سوالیہ نشان قائم کیا تھا نا، ایک کوسچن مارک ہم نے لگایا تھا کہ ٹھیک ہے فرقہ واریت ایک لعنت تو ہے، اور ہمیں بحیثیت امت زندگی گزارنی ہے، امت کا تصور خود بھی اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، سماج میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس فرقہ واریت سے ہم بچیں گے کیسے اور تصور امت پیدا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے یہی دو چیزیں، کیا؟ اللہ کی رسی یعنی قرآن حکیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کا رشتہ ان دونوں سے جس قدر مضبوط ہوگا، فرقہ واریت سے وہ اسی قدر بیزار ہوگا، اور جس کا رشتہ ان دونوں سے جس قدر کمزور ہوگا وہی گروہ بندی میں اور فرقہ واریت میں مبتلا ہوگا۔ اور یہی ایک نسخہ بھی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اختلافات کو کم کر سکتے ہیں، ختم تو نہیں کر سکتے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اختلافات کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ بے اختلاف تو ہونا فطری ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اختلاف مٹا دیں گے، بے وقوف ہے، وہ یا تو بے وقوف ہے یا بہت بھولا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اختلاف مٹا دیں گے۔ اختلاف کیسے مٹ جائے گا؟ اختلافات نہیں مٹ سکتے۔ اختلافات کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کیسے زندگی گزاری جائے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم ایک گھر کے اندر اختلافات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ذائقوں کا اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں، ٹیسٹ کا، کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، کسی کو تیکھا پسند ہے۔ ایک گھر کے اندر یہ سارے اختلافات ہوتے ہیں کہ نہیں، ذائقے کے اختلافات۔ تو کیا کرتے ہیں، جس کو تیکھا پسند ہے وہ میٹھے والے کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس اختلاف کے ساتھ وہ ایک چھت کے نیچے رہتا ہے۔ ایسے ہی دین کے معاملے میں ہو کہ اختلاف کے ساتھ ہمارے اندر اتنا توسع اور اتنی وسعت ہونی چاہیے، اور قلب میں ایک دوسرے کے لیے اتنا احترام ہونا چاہیے کہ اختلاف کے ساتھ ہم ایک چھت کے نیچے رہ سکیں، وہ چھت اسلام کی ہو اور اس کے نیچے ہم بحیثیت امت رہ سکیں۔ اس کے لیے جو نسخہ کیمیا ہے وہ ہے قرآن مقدس اور رسول اللہ کی ذات۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث سن لیں آپ، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت علی اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ الا انہا ستکون فتنۃ، حضور فرماتے ہیں کہ خبردار ان قریب فتنہ اٹھے گا۔ یہ حضور فرماتے ہیں کہ ان قریب فتنہ اٹھے گا۔ اب حضرت علی وہاں موجود تھے، چونکہ خود ہی راوی ہیں نا،
وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا کہ عنقریب فتنہ اٹھے گا، میں فوراً کھڑا ہوا اور میں نے عرض کی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ بتائیں۔ اب ذرا سا رکیے 2 منٹ، میں فرق بتا دوں ایمان کا۔ ہمارے ایمان اور صحابہ کے ایمان کا فرق سمجھیے۔ اگر ہم ہوں اور ہمارے سامنے کوئی کہتے کہ عنقریب فتنہ اٹھے گا، تو ہمارا سوال کیا ہوگا؟ کب اٹھے گا جی؟ اس فتنے کی نوعیت کیا ہوگی جی؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کچھ ہنٹس دیجئے، کچھ اشارہ دیجئے، کچھ تو بتائیے۔ معاملہ کیا ہے کہ صرف انفارمیشن کلیکٹ کرنا، یہ ہماری سوچ ہے۔ صحابہ کے ایمان کا فرق دیکھیں کہ جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ عنقریب ایک بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے، حضرت علی نے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ فتنہ کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، کہاں سے اٹھے گا، کون لوگ گرفتار ہوں گے، اس قسم کا کوئی سوال نہیں کیا۔ سوال کیا کیا؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر بدقسمتی سے میرے زمانے میں اٹھ گیا تو میں اپنے آپ کو بچاؤں گا کیسے اس فتنے سے، وہ بتائیے ہمیں۔ یعنی سارا فوکس عمل پہ ہے اور ہمارا سارا فوکس انفارمیشن کلیکٹ کرنے پہ رہتا ہے۔ اس لیے دیکھیے، معاف کیجیے گا میں ایک بہت تلخ جملہ بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس انفارمیشن اتنا ہے اور عمل اتنا ہے، اور صحابہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ معلومات اتنی ہوتی تھی، عمل اتنا ہوتا تھا۔ بالکل الٹ گیا معاملہ، معلومات وہاں اتنی ہوتی تھی، ایک بات رسول اللہ نے کہہ دی ٹوٹ کے اس پہ عمل کرتے تھے، اور ہمیں کہ جمعے تقریریں سن رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، معلومات خوب، اب تو یہ ہے بین یدیک آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو چاہیے لے لیجئے، اس سے ساری انفارمیشن کلیکٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس اتنے سورسز ہیں کہ ہم مولوی کو پڑھا دیں کہ دین کیا ہے، لیکن یہ کہ عمل کی جب بات آتی ہے پھر ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، سب کا حال وہی ہے۔ پھر تو حضرت علی نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ اس فتنے سے نکلنے کا، مخرج کا لفظ آیا، مخرج۔ آپ کا یہ ہال ہے، بڑے بڑے ہالز ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ایک جگہ لکھا رہتا ہے انٹر، ایک جگہ ایگزٹ۔ اگر اسی کو عربی زبان میں کنورٹ کر دیں تو کیا ہوگا؟ مدخل، مخرج۔ انٹر کی جگہ آئے گا مدخل، داخل ہونے کی جگہ، اور ایگزٹ کی جگہ آئے گا مخرج، نکلنے کی جگہ۔ تو حضرت علی نے کیا پوچھا؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا، نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اب سنیے اللہ کے نبی کا جواب، فرماتے ہیں کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل هو الذی من ترکہ من جبار قسمہ اللہ۔ بڑی لمبی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ نکلنے کا راستہ بتائیں تو حضور فرماتے ہیں علی اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب اس کی شان کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے والوں کا بھی بیان ہے، کہ تم سے پہلے والوں نے کیا کچھ گل کھلائے تھے وہ سارا اس میں ہے، درج ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، عبرت پکڑو۔ دیکھیے قرآن ہسٹری کی بک نہیں ہے، قرآن تو ہدایت ہے نا، ہدایت کے لیے آئی ہے کہ تاریخ پڑھنے کے لیے آئی ہے؟ ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو یہ پہلے والوں کا بیان ہے تو کس لیے؟ محض انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کہ ہسٹری پڑھ لی جائے، ہو گیا؟ نہیں، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور جو تمہارے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کی بھی خبر اس میں۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور اس وقت جو تمہارے معاملات ہیں اس کا بھی فیصلہ اسی میں ہے۔ اور پھر آگے کہا هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے یہ۔ آج ہو کیا گیا؟ فیصلہ ہم قرآن سے کروا رہے ہیں یا قرآن سے قسم لے رہے ہیں؟ صرف فیصلہ کوئی نہیں کروا رہا ہے، جب قسم کھانے کی بات آ گئی تو قرآن سے بس۔ فیصلہ کن کتاب ہے یہ۔ دیکھیے سورہ طارق میں کیا آتا ہے، امام صاحب اکثر تلاوت کرتے ہوں گے سورہ طارق، اس میں آخر میں کیا آتا ہے؟ انہ لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس میں کیا آیا؟ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ فیصلہ کرنے والی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے یہ۔ اسی حدیث میں بالکل یہی لفظ آیا ہے، هو الفصل لیس بالہزل۔ اب اگلا ٹکڑا پھر کیا ہے؟ هو الذی من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کسی نے سرکشی کرتے ہوئے اس کتاب اللہ سے رشتہ توڑا یا اس کتاب اللہ کو ترک کیا، ترک کا لفظ آیا ہے، من ترکہ،
جس نے اس کتاب اللہ کو ترک کیا سرکشی کرتے ہوئے، جبار بن کر کے، ظالم بن کر کے، قسمہ اللہ، اللہ اسے پیس کے رکھ دے گا، اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا، اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا، اسے رسوا کر کے چھوڑے گا۔ حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن اتنے پہ رک رہا ہوں میں۔ شروع میں کیا آیا؟ فتنہ اٹھے گا۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ تو دوسری حدیث سنیے، میں نے نکال کے رکھا ہے، سب تو یاد نہیں رہتی ہے نا۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، بات وہی ہے۔ اتانی، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد ان امتک مختلفۃ بعدک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے اور آ کے انہوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت مختلف گروہوں میں بٹ جائے گی، مختلفۃ بعدک، ان میں اختلاف ایسا ہوگا کہ مختلف فرقوں میں، مختلف خانوں میں وہ تقسیم ہو جائے گی۔ قال فقلت له فأين المخرج یا جبریل؟ دیکھیں وہی مخرج کا لفظ پھر آیا ہے، وہاں رسول اللہ سے پوچھا تھا حضرت علی نے، اور یہاں کیا ہے؟ جبریل نے آ کے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کی امت مختلف گروہوں میں بٹ جائے گی۔ تو حضور کہتے ہیں قال فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، جبریل سے کہا، فأين المخرج یا جبریل؟ تو اے جبریل اس اختلاف سے نکلنے کا راستہ بتاؤ، جو مختلف گروہوں میں بٹے گی، اگر اس سے کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہے اس کا راستہ بتاؤ۔ قال فقال کتاب اللہ، تو جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے، یعنی اس اختلافی فتنے سے، فرقہ واریت والے فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اب یہ دونوں حدیثیں مل گئی نا۔ وہاں کہا حضور نے کہ فتنہ اٹھے گا، وہ فتنہ کیا ہے؟ تو اس حدیث میں جبریل نے آ کے خبر دی کہ آپ کی امت آپ کے بعد مختلف گروہوں میں بٹ جائے گی۔ وہاں جبریل نے پوچھا کہ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور نے کہا اللہ کی کتاب۔ یہاں حضور نے پوچھا جبریل سے کہ جبریل اس سے نکلنے کا راستہ بتاؤ، تو جبریل نے کہا اللہ کی کتاب، قرآن۔ اور پھر ذرا اگلے الفاظ بھی سن لیجئے، بِهِ يَقْسِمُ اللَّهُ كُلَّ جَبَّارٍ، پھر وہی بات آئی جو وہاں آیا تھا نا، مَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ۔ تو یہاں بھی وہی آیا، حضرت جبریل نے قرآن کی شان کیا بتائی کہ اسی کتاب اللہ کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے سرکشوں کو خاک میں ملا دے گا۔ کتاب اللہ کی وجہ سے مطلب کیا؟ کتاب اللہ کے ترک کرنے کی وجہ سے، ترک کا لفظ ہے وہاں بھی یہاں بھی، ترک کرنے کی وجہ سے، جس نے اسے چھوڑا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہم نے تو بچپن سے سنا ہے، دیکھیے اس میں یہی لفظ آیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اقبال؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یاد آ گیا ہوگا بہت سے لوگوں کو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جو ترک ہے نا وہیں سے لایا تارک اقبال نے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کی جو عزت تھی، اللہ رب العزت نے جو تکریم عطا فرمائی تھی مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور تمہیں ذلت ملی، کیوں ملی؟ مسلمان تو تم بھی ہو نا، دعویٰ تو ہم بھی کر رہے ہیں مسلمانی کا، لیکن پھر بھی ذلت مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے؟ تارک قرآن ہونے کی وجہ سے۔ تو موجودہ دور میں فرقہ واریت کی لعنت سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا بنیادی حل، سب سے پہلا حل کیا ہے؟ کہ کتاب اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ مستحکم کیا جائے، مضبوط کیا جائے۔ وہ جو پہلے حدیث سنا رہا تھا اس کا ایک ٹکڑا سن لیجئے آپ، جس میں میں نے بتایا کہ جس نے اس کو ترک کیا اللہ اسے پیس کے رکھ دے گا، اس کا ایک ٹکڑا سنیے، بلکہ دو ٹکڑا سنیں۔ ہاں، ہم لوگ جب بیان کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم لوگ ایران کی اور توران کی قصے سناتے ہیں، یہاں کے اور وہاں کے، اور کتاب اللہ سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان کیا تھی؟ جب کھڑے ہوتے خطبہ کے لیے تو کیا کہتے تھے حضور؟ قرآن سناتے تھے۔ جب رسول اللہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے تو قرآن سناتے تھے۔ جمعے کا خطبہ جو رسول اللہ دیتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اس میں قرآن سناتے تھے۔ 90% رسول اللہ قرآن سناتے تھے، وہ 10% میں کچھ اپنی طرف سے نصیحتیں کر دیتے تھے۔ کتاب اللہ سے بڑھ کے کون سی نصیحت ہو سکتی ہے؟ ایک زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر تھے، سبا معلقہ میں تھے۔ سبا معلقہ تھوڑا سا وضاحت کر دوں، سبا کے معنی ہوتے ہیں 7، معلقہ کے معنی ہوتے ہیں لٹکے ہوئے۔ تو یہ سبا معلقہ کیا تھے؟ زمانے جاہلیت کا ایک تصور تھا کہ ظاہر ہے کہ عرب میں شاعری ہوتی تھی تو ان کی گھٹی میں تھی اور ان کے خون میں یہ چیز تھی۔
تو سال میں ایک مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ فائنل کیا جاتا تھا کہ کس کا کلام ٹاپ پہ رہا اس سال. تو فائنلائز ہو جانے کے بعد کہ ہاں فلاں شاعر کا کلام اس سال پورے ٹاپ پہ رہا ہے, تو اس کے کلام کو کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا تھا. اس طرح کے 7 شاعروں کے کلام تھے جن کو کعبے کی دیوار سے لٹکایا گیا تھا. تو یہ سبا معلقہ ہوا. وہ سبا معلقہ کے ایک شاعر تھے, تو ایمان لے آئے. اس کے بعد ایک دن حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی ان کی راستے میں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ آج کل کوئی شاعری نہیں کر رہے ہیں, آپ کا کلام دکھنے کو نہیں مل رہا ہے. تو جواب سنیے ان کا. وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آباد القرآن, قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد بھی کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اب شاعری کرے. اس شاعری کا مقصد ہے پیغام دینا. اللہ کا کلام آ گیا, قرآن آ گیا, اس سے بڑھ کے کیا پیغام ہے اور اس سے بڑھ کے کیا نصیحت ہے کہ اب کوئی جائے اپنی طرف سے اس میں کچھ ملانے کے لیے. تو رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا کہ قرآن سناتے تھے. آج حالت ہماری کیا ہو گئی کہ جب بھی ہم ممبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کہیں دور, بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آیت پڑھتے ہیں بس وہ تلاوت کی حد تک رہ جاتی ہے اور پوری تقریر میں اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے, اور یہاں کے وہاں کے قصے سنا کر کے اور TRP اپنی بڑھا کے نکل لی ہے. یہ جو صورتحال ہے, چونکہ میں ظاہر ہے کہ اسپیکر ہوں اور اس حیثیت سے میں پورے ملک میں آتا جاتا رہتا ہوں, تو مجھے اندازہ ہے, اس کا خوب تجربہ ہے. ذرا اس حدیث کا 2 ٹکڑا میں اس لیے خاص طور پہ سنانا چاہ رہا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ایک ٹکڑا کیا ہے, من دعا الیہ ہدا الی صراط مستقیم, اور دوسرے اعراب کے ساتھ ہدی الی صراط مستقیم. جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی, جس نے اس قرآن سے لوگوں کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی, تو ہدا الی صراط مستقیم, اس کا معنی ہوا اس نے صراط مستقیم کی ہدایت دی, اس نے سیدھی راہ کی ہدایت دی. اور ایک دوسرے اعراب کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے کیا, ہدی الی صراط مستقیم. اور مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اس اعراب کے ساتھ کہ جس نے اس قرآن سے لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کی, کوئی قریب ہو یا نہ ہو, کوئی ہدایت لے یا نہ لے, جس نے بلایا, جس نے دعوت دی, اس کی اللہ رب العزت صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دے گا. اس کی ہدایت کر دی گئی, ہدی الی صراط مستقیم. ایک ٹکڑا. اور دوسرا ٹکڑا سن لیجئے, من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ. جس نے اس قرآن سے ہٹ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کی, اللہ اسے گمراہ کر دے گا. آج کیا ہو گیا, میں معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو قرآن بتائیے تو اسے وہ بات اتنی اچھی نہیں لگتی ہے جتنے اپنے فرقے کی مولوی کی بات اچھی لگتی ہے. میں بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں ذرا سا, لیکن اس کڑوی گولی کو حلق سے نیچے اتاریے کہ جتنا اسے اپنے فرقے اور اپنے مسلک کے عالم کی بات اچھی لگتی ہے, اتنی اچھی بات اسے اللہ کی نہیں لگتی ہے. تو پھر کیا ہوگا, من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ. جو قرآن سے ہٹ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ اسے گمراہ کر دے گا. اور تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اس کا مطلب کیا ہے, اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا. اور اللہ کسے گمراہ کرے گا, جو قرآن سے ہٹ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. تو موجودہ جس ٹاپک پہ ہم لوگ گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں کہ تصور امت کیسے قائم ہو, ہمارے اندر یونٹی کیسے پیدا ہو, اس کے لیے بنیاد کیا ہوگی, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. جیسے جیسے انسان کا رشتہ اس سے مضبوط اور مستحکم ہوتا جائے گا, قرآن سے جڑتا جائے گا, ویسے ویسے اس کے اندر سے یہ فرقہ واریت آٹومیٹکلی نکلتی چلی جائے گی. خود بخود جتنے وائرس ہیں وہ سب باہر ہوتے چلے جائیں گے. یہ اینٹی وائرس ہے قرآن حکیم, آپ ڈالیے تو اندر دیکھیے. اسی لیے قرآن کی ایک شان کیا بتائی گئی ہے, شفاء لما فی الصدور, دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو دل کی بیماری کیا ہوتی ہے, وہ بلاکیج نہیں ہے دل کی بیماری جس کو قرآن نے کہا, اس کے لیے کہیں اور جائیے, وہ جسم کی بیماری ہے. دل کی بیماری کیا ہے, نفرت, بغض, عناد, تکبر, انانیت, حسد, غرور, یہ چیزیں دلوں کی بیماریاں ہیں. ان دلوں کی بیماریوں کا علاج کیا ہے, قرآن, شفاء لما فی الصدور. تو پہلی چیز کیا ہوئی, قرآن مقدس. اگر فرقہ واریت کی لعنت سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز قرآن مقدس. دوسری چیز اس آیت کی روشنی میں نے بتا دیا تھا, رسول اللہ کی ذات, رسول اللہ کی ذات. بس
اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو لوگ قائل بھی ہیں ان کے بھی مطلب کی ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد کی ایک کتاب ہے، ان کی ملفوظات پہ جو کچھ انہوں نے نصیحتیں کی ہیں ان کو نقل کر دیا گیا ہے کتاب میں، اس کا نام ہے انفاس العارفین۔ انفاس العارفین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھے، ان کے ایک استاذ تھے، وہ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، بڑے شیخ تھے جو ان کے استاذ تھے۔ اتفاق سے وہ بھی بڑے عالم تھے، استاذ بھی بڑے عالم۔ ایک دوسرے بھی عالم تھے اسی زمانے میں جو ان کے استاذ کو نہیں مانتے تھے، کچھ رہا ہوگا ان کا فکری اختلاف، نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ یہ وہ سمجھ جا رہا ہے نا آپ، ایک شخص تھے، ایک عالم، بڑے عالم، ان کے ایک استاذ تھے جو بڑے جید عالم تھے، انہی کے زمانے میں ایک اور عالم تھے جو ان کے استاذ کو نہیں مانتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ ان سے نفرت کرتے تھے جو ان کے استاذ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی اور میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ جلال کے آثار ہیں، غصہ ہے، تو میں ڈر گیا۔ میں نے پوچھا کہ میرے ماں باپ قربان، مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ آپ ناراض ہیں؟ تو رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم فلاں عالم سے نفرت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا وجہ؟ تو کہا میرے استاذ کو نہیں مانتا وہ، اس لیے نفرت کرتا ہوں۔ تو جواب سنیے، ذرا دل میں اتاریے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ رسول اللہ کہتے ہیں مجھے مانتا ہے کہ نہیں؟ تمہارے استاذ کو نہیں مانتا ہے اس لیے تم نفرت کرتے ہو، یہ بتاؤ مجھے مانتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو مانتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ بتاؤ مجھے ماننے کا نام دین ہے کہ تمہارے استاذ کو ماننے کا نام دین ہے؟ کانپ اٹھے اسی بات پہ، آنکھ کھلی تو فوراً بھاگ کر گئے اور معافی تلافی کی ان سے، اور دلوں کے اندر جو نفرتیں تھیں وہ نکالیں۔ اس واقعے سے بتانا مقصود کیا ہے؟ دین رسول اللہ کے ماننے کا نام ہے۔ اگر کوئی ان کو مان رہا ہے تو بات ختم ہے نا، اس پر جمع ہو جاؤ نا۔ دیکھیے آج کل گورنمنٹ کامن منیمم پروگرام بناتی ہے کہ نہیں؟ ہزار اختلافات کے باوجود کامن منیمم پروگرام بنا لیتی ہے، تو ہمارا کامن منیمم پروگرام کیوں نہیں بنتا ہے تصور امت کے لیے؟ یہاں پہ ایک آیت بڑی پیاری یاد آ گئی مجھے، اللہ کہہ رہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی آپ کہیے، کن سے کہیے؟ اہل کتاب سے۔ اہل کتاب میں کون ہے؟ کرسچن کمیونٹی ہے اور جیوز کمیونٹی ہے، یہود و نصارہ، یہ دونوں تھے، یہ دونوں کمیونٹیاں تھیں اس زمانے میں۔ تو کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تعالوا آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس بات پہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں جو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جو سملر ہے میرے اور تمہارے درمیان، اس پر تو ہم اکٹھے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے باقی چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے اس پر تو اکٹھے ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تمہاری بھی کتاب کہتی ہے، یہ ہماری بھی کتاب کہتی ہے، یہ تمہارے بھی پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ میری بھی تعلیم ہے، مجھے بھی اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو جب اب ذرا رک کے غور کیجئے کہ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جن کا دین الگ ہے، مذہب الگ ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب آؤ کامن منیمم پروگرام بناتے ہیں، جو ہمارے تمہارے درمیان سملرٹیز ہیں اس پر اکٹھا ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس پر ایک محبت کا ماحول قائم کرتے ہیں۔ جب دوسرے مذاہب کے لوگوں سے یہ کہا جا سکتا ہے اور اللہ رب العزت حکم دے سکتا ہے تو ایک مذہب کے ماننے والے کیوں نہیں کامن منیمم پروگرام بنا سکتے؟ اقبال نے بڑے درد کے ساتھ کہا ہے، میں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اس قوم کا فائدہ بھی ایک ہی ہے اور اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کبھی ذاتوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کبھی فرقوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور دوسرا بند بھی سن لیجئے، اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. تم اپنا ذرا کلچر دیکھ لو. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. تمہارا جو رکھ رکھاؤ ہے، تمہارا جو ظاہر ہے اور تمہارے گھروں کا جو کلچر ہے دیکھ لیا جائے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ظاہر دیکھو تو نصارہ اور اندر جا کے دیکھو تو ہنود، ہندوؤں والا طریقہ. جو چھوڑیے وہ شعر نہیں سناؤں گا، تلخ ہو جائے گا وہ. تو اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہم سب بن رہے ہیں لیکن مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ایک ہے، ہمارا نقصان ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، حرم ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، جب اتنی سملیرٹیز ہیں ہمارے درمیان تو چھوٹے موٹے اختلاف کو چھوڑیے نا، اس کو رہنے دیجئے اپنی جگہ پہ. اور ہاں یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیجئے آپ، جو مسائل امت کے درمیان مختلف فی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے گا تو اور تفریق پیدا کر دیجئے گا. ان کو کبھی نہ چھیڑیے. جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو. ہم ہیں کہ ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی طبقہ ایسا ہے مسلمانوں میں جو رفع یدین کرتا ہے، ہم رفع یدین نہیں کرتے. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدھا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ صدیوں سے اختلافی مسائل ہے نا. آج اگر ہم ان کو مٹانے کی کوشش کریں گے تو اور تفریق پیدا کریں گے. ان چکروں میں نہ پڑیے. جو اصولی چیزیں ہیں ان پر قوم کو اکٹھا کیجیے، اصولی چیزوں پہ لائیے نا. یہی قرآن کی تعلیم ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں آپ، اصولی چیزوں میں کہیں اختلاف نہیں ہے. ذہن نشین کر لیجیے آپ، اصول میں کہیں اختلاف نہیں. جب بھی اختلاف ہے فروع میں ہے. دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو حج کو جا چکے ہوں گے، عمرے کو جا چکے ہوں گے. ہر مسلک کے لوگ پہنچتے ہیں نا. دنیا میں جتنے مسالک ہیں مسلمانوں کے اور جتنے فرقے ہیں سب پہنچتے ہیں نا. نماز ہو رہی ہے، آپ کو بھانت بھانت کے لوگ مل جائیں گے. کوئی ہاتھ رفع یدین کر رہا ہے، کوئی ہاتھ سیدھے چھوڑے ہوا ہے، کوئی یہاں باندھے ہوا ہے، کوئی یہاں باندھے ہوا ہے، سب مل جائیں گے نا. لیکن نماز کی ترتیب آپ نے دیکھی ہے؟ کہیں ٹوٹتی ہے؟ کبھی ایسا دیکھا کہ امام سجدے میں گیا تو کسی مسلک والا بھی رکوع میں جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا؟ ہزار اختلاف کے باوجود جو ڈرل ہے نماز کی وہ نہیں ٹوٹتی ہے، وہ قائم رہتی ہے. وہ ہاتھ باندھو کہ چھوڑو کہ نیچے باندھو کہ اوپر باندھو، چاہے جو کرو، لیکن قیام میں ہے تو سب قیام میں ہے، رکوع میں ہے تو سب رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سب سجدے میں ہے. کسی کے نزدیک ایک سجدہ نہیں، سب کے نزدیک دو سجدہ ہے. کسی کے نزدیک فجر میں 3 رکعت نہیں ہے، سب کے نزدیک 2 رکعت ہے. پتہ کیا چلا؟ اصول میں اختلاف نہیں ہے، فروع میں اختلاف ہے. تو فروعی چیزوں کو چھوڑ دیجئے نا، جس کو جو اچھا لگتا ہے اس کو کرنے دیجئے. لیکن جو اصولی چیزیں اس پر ہم جمع ہوں، جھوٹ نہیں بولیں گے اس پر جمع ہوں، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اس پر جمع ہوں، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں گے اس پر جمع ہوں. بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ شروع میں سر نے بیان کیا تھا اس کا مفہوم، آپ بیان کر رہے تھے، آپ ہاں اشفاق سر بیان کر رہے تھے کہ کیسا ہونا چاہیے ہمیں کہ کانٹا بھی چبھے تو جیسے پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. یہ بالکل رسول اللہ کی حدیث کی ترجمانی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمن فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کجسد واحد. مومن کی مثال، مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے کے لیے محبت میں، الفت میں، رافت میں، رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے. ایک دوسرے سے محبت میں مومن کی مثال، ایک دوسرے سے الفت میں مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اب آگے سنیے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کی تپش محسوس کرتا ہے، پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. بخار سر میں ہوتا ہے تو کیا پیر میں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ پیر مطمئن رہتا ہے، اسے بھی بے چینی ہوتی ہے. مسلمانوں کو ایک دوسرے کے تعلق سے جب تک یہ درد نہیں پیدا ہوگا وہ مسلمان کس بات کا ہے؟ کہے کا مسلمان ہو؟
امیر مینائی کا ایک شعر ہے، اس کی ترجمانی ہے اسی حدیث کی. امیر مینائی کہتے ہیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہونا چاہیے مسلمان کو، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ محبت کی فضا قائم کریں، ہم الفت کی فضا قائم کریں، اس پر بیٹھیں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں، اختلافی چیزوں کو چھوڑ دیں، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرنے دیجیے. ہاں یہاں پہ ایک بات ضرور ایڈ کروں گا میں، ہر اس چیز کو بتانے سے بچیں جس سے انتشار پیدا ہو، گرچہ وہ صحیح ہو. اب آپ لوگوں کو بات تھوڑی عجیب لگے گی، بہت سے لوگوں کی غیرت ایمانی ایسے جاگتی ہے، ارے جب صحیح ہے تو بتائیں گے کیوں نہیں؟ صحیح کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے نا، کس کیٹیگری والی بات ہے یہ؟ کیا اس کے نہ کرنے سے ایمان چلا جائے گا؟ تو بالکل بتائیے، ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیے. یہاں پہ ایک مثال لے لیجیے اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں حتیم کو توڑوا کر، حتیم سمجھ رہے ہیں نا، کعبۃ اللہ کے جو سائڈ میں ایک چھوٹی سی باؤنڈری ہے، تقریباً یو شیپ میں ہے، چھوٹی سی یو کہہ لیں یا سی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو، اس شیپ میں ہے نا، وہ حتیم کہلاتا ہے وہ حصہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں حتیم کو توڑوا کر کے اس کو کعبۃ اللہ میں شامل کر لوں، کعبے کی دیوار کو اور توسیع کر دوں، اس کو بڑھا دوں اور اس کی ایکسٹینشن کر کے اور حتیم کو اس کے اندر لے لوں. لیکن تمہاری قوم ابھی نئی ہے، انتشار ہو جائے گا، اس لیے خواہش کے باوجود رسول اللہ نے اس کام کو نہیں کیا. خواہش تھی حضور کی، اس لیے تو کہا نا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کروں، لیکن رک گئے، بیک ہوئے. کیوں بیک ہوئے؟ وجہ اس کی کیا تھی کہ اس عمل سے انتشار ہو جائے گا مسلمانوں کے درمیان. تو اصل چیز یہ ہے کہ امت کو انتشار سے بچایا جائے. تو ہر جگہ جو ہے بالکل غیرت ایمانی نہ دکھا دیں کہ نہیں ہم تو بولیں گے ہی یہ بات. اس کے نتیجے پہ نظر رکھیں، اس کا رزلٹ کیا آئے گا. بہت سے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ بول دینے کے بعد، دیکھیے ایک بات اچھی یاد آئی کہ آپ نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہے کہ میں چپ تھا اس لیے پچھتا رہا ہوں. لیکن ایسے سینکڑوں مل جائیں گے جو کہیں گے غلط کیا یار، بولنا نہیں چاہیے وہاں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سکت نجا، من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا. ہر جگہ بولنا ضروری نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی پھر، وہ یہ ہے کہ جو اختلافی چیزیں ہیں امت کے درمیان، جو صدیوں سے مختلف فی مسائل چلے آ رہے ہیں، ان کو ٹچ نہ کریں. ان کو ابھی سر نے بہت اچھی بات بتائی کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی ہمیں بنانی ہے، اور صرف یہاں والوں کے لیے نہیں. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا تو فریضہ ہے یہ نا. یہ دیکھیے تبلیغ جو ہے نا وہ تقریر سے نہیں ہوتی ہے. تبلیغ اسلام کی، حضرت علی سے کسی نے پوچھا آ کر کے، ایک اچھی بات یاد آ گئی، حضرت علی سے کسی نے آ کر کے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کی تبلیغ کروں، کچھ بتائیے آپ، کچھ رہنمائی کریں. تو حضرت علی نے کیا کہا ذرا سنیے گا، اس سر کی بات ہے وہ. حضرت علی نے کہا کہ دو کام کرنا، پہلے اس بات کی کوشش کرنا کہ تمہیں زبان نہ کھولنی پڑے، اور دوسرے اس بات کی کوشش کرنا کہ تمہیں اپنی تلوار نیام سے باہر نہ نکالنی پڑے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ وہ پوچھ کے آ رہا ہے کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، دین کی دعوت، دین پہنچانا چاہتا ہوں. تو حضرت علی کہتے ہیں دو چیزوں کا خیال رکھنا، اس بات کی کوشش کرنا کہ تمہیں اپنی زبان نہ کھولنی پڑے، اور اس بات کی کوشش کرنا کہ تمہیں اپنی تلوار نیام سے باہر نہ نکالنی پڑے. زبان نہ کھولنی پڑے مطلب کیا ہوا؟ اپنے عمل سے دکھاؤ کہ اسلام کا حسن یہ ہے اور اس کی خوبصورتی یہ، عمل سے دکھاؤ. اور دوسری چیز تلوار نیام سے باہر نہ نکالنی پڑے مطلب کیا ہوا؟ کسی پہ جبر نہیں کر سکتے ہو، زبردستی نہیں کر سکتے ہو. اسی لیے دیکھیے ہم لوگ تقریر کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وما علینا، بولیے نا، الا البلاغ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں دی اینڈ، اس کا مطلب دی اینڈ نہیں. وما علینا الا البلاغ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری تو صرف پہنچانا ہے، ہم نے پہنچا دیا، دیٹس آل، بات ختم ہے. ہماری ذمہ داری گردن پکڑ کے منوانا نہیں ہے کہ مانتے کہ نہیں مانتے ہو، میں نے کہہ دیا پھر مان کیوں نہیں رہے. یہ بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی،
ان سے کسی نے آگے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیں، تو آپ نے کہا 2 نصیحتیں یاد رکھو بس، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا؟ ایک اپنے آپ کو کبھی اللہ نہ بنانا، اور دوسرے کبھی اپنے آپ کو رسول نہ بنانا۔ اسے حیرت ہوئی کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے یہ کون سی نصیحت کر رہے ہیں، میں کاہے کو اپنے آپ کو اللہ بناؤں اور کاہے کو اپنے آپ کو رسول بناؤں؟ تو حضرت شیخ احمد سرہندی نے کہا دیکھو میں نے جو تم سے یہ کہا کہ کبھی اپنے آپ کو اللہ نہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہے وہی ہوئے، وہ جو چاہے وہی ہوئے۔ اگر تم یہ سوچنے لگو گے کہ میں جو چاہوں وہ ہو ہی جائے، اس کا مطلب ہے کہ تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تم خدا تھوڑے ہی ہو کہ جو چاہو وہ ہو جائے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کیا کہا؟ کبھی اپنے آپ کو رسول نہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف رسول کی یہ شان ہے کہ ان کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ اگر کوئی نہیں مان رہا ہے اور اسلامی مملکت ہوگی تو زبردستی منوائی جائے گی۔ یہ شان صرف رسول کی ہے۔ اگر تم یہ سوچنے لگو کہ میں نے جو کہہ دیا ہے وہ کیسے نہیں مانو گے، ماننا پڑے گا، اس کا مطلب ہے کہ تم رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو، اپنے آپ کو نبی بنا رہے ہو غیر شعوری طور پر۔ تو ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا۔ تو حضرت علی نے یہی کہا۔ تو آپ ایک آئیڈیل سوسائٹی اگر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ اسے شرمندہ تعبیر کر دے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے الفت، ایک دوسرے کے لیے رأفت، ایک دوسرے کے لیے رحمت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر شخص کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر دوں، بات تو خیر اپنی چل رہی ہے امت وحدت کی، لیکن یہاں پہ یہ ضرور ایڈ کر دوں چونکہ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو کامن سوسائٹی ہے، یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ ضرورت مند کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ ضرورت مند ہے تو مسلمانوں کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ تو اگر ہماری سوسائٹی ہے، اس کو ہم آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، تو ذرا سا اس فکر سے بھی اوپر اٹھ کر کے ہر کس و ناقص کے لیے ہمیں اپنے سینے میں درد رکھنا ہوگا۔ یار ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے طوائف کو جنت مل جا رہی ہے۔ یہ ہے نا، بنی اسرائیل کا ایک قصہ سنایا نا رسول اللہ نے، کس لیے سنایا؟ ایک کتے کو اس نے پانی پلا دیا، ایک طوائف نے، تو اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ ہم اللہ کے بندوں کو پانی پلا دیں گے تو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے تو؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ الخلق کلہ عیال اللہ، یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آپس میں ہم تصور امت پیدا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آئیڈیل سوسائٹی ہماری اسی وقت ہوگی کہ جب ہم اپنوں کے ساتھ ساتھ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کا درد بھی محسوس کریں، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال کریں۔ وہ اگر پریشان حال ہیں تو آگے بڑھیں، ان کی مدد کریں، مسلمان آگے بڑھیں۔ تبلیغ ہو گئی، ضرورت نہیں ہے زبان سے بولنے کی، ہو گئی تبلیغ، عمل سے تبلیغ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ہم لوگوں سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیغام تو پہنچا دیتے ہیں اسلام کا، لیکن کریڈٹ اسلام کو دینے کے بجائے اپنے کو لے لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی ہم سفر میں ہیں، ایک بزرگ آدمی آئے، تو آپ سب کرتے ہوں گے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ایک بزرگ آئے یا کوئی لیڈیز آئی یا کوئی پریگننٹ لیڈی آ گئی تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا، سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، آپ بیٹھیے، آپ بیٹھ جائیں بزرگ کو دیکھ کر۔ اب اگر کسی نے پوچھ دیا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، تو ہم وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں ایسی ہی تربیت دی ہے، ہمارے والد نے ہمیں ایسے ہی تربیت دی ہے۔ نہیں، نو ڈاؤٹ آپ کے والد نے تربیت دی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پہ یہ کہیں کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں اس دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرو۔ کریڈٹ خود لینے کے بجائے یا اپنے فادر کو دینے کے بجائے اسلام کو دے دیں، تو تبلیغ ہو گئی نا۔ تو ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانا ہے تو اس فکر کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ دو چیزیں پھر سے میں ریپیٹ کر دوں، فرقہ واریت کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم کتاب اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور رسول اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، بس اتنا کافی ہے۔ وہ حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر دوں جس میں جو شروع میں آئی تھی حدیث، کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹے تھے، اب میری امت 73 میں بٹے گی، بلکہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ حذو النعل بالنعل، یہ ایسے ہی ہوں گے بنی اسرائیل کے ساتھ، ان کی مشابہت اور مماثلت ایسی ہی ہو جائے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔
جیسے آپ کے اپنے دونوں پیروں کا جوتا بالکل مشابہ ہوتا ہے کہ نہیں، بالکل سیم ہوتا ہے کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگی میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح، ان کے اندر اتنی مشابہت ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک بہت دردناک لفظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرے گا، اتنی مشابہت ہو جائے گی۔ اور مزید فرمایا کہ وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا ایک کے علاوہ جو سب جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، جب تک اللہ کی مشیت ہوگی، جب تک ان کے اللہ چاہے گا ان کے گناہوں کے مطابق سزا دے گا، پھر نکال کے لے آئے گا، جب وہ یوں کہہ لیں کہ پیوریفائی کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان کو ڈالے گا، جیسے کہ سونار ڈالتا ہے بھٹی میں پیوریفائی کرنے کے لیے زیور کو، ایسے ہی اللہ رب العزت ڈالے گا، پھر ایک مدت کے بعد نکال کے لائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہی موقف لکھا ہے۔ پوچھا ایک جنت میں جائے گا، تو پوچھا گیا وہ کون ہے ایک؟ صحابہ نے پوچھا جو جنت میں جائے گا، تو حضور نے کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ اچھا، ایک لفظ ہم لوگ اپنے لیے بولتے ہیں کیا؟ اہل سنت والجماعت بولتے ہیں نا، ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، جماعت غائب ہے اور جماعت ہے جماعت ہے ہی نہیں اور جماعت کے دعوے دار ہیں۔ یہ ما انا علیہ واصحابی، یہ اسی کا ترجمہ ہے، اسی کا ٹرانسلیٹ کر دیجئے تو اہل سنت والجماعت، جو میرے طریقے پر ہو، تو میرا طریقہ جو ہوگا وہی تو سنت ہے نا، جو حضور نے فرمایا جو میرے طریقے پر ہو، تو جو میرا طریقہ ہوگا وہ سنت ہے۔ واصحابی، اور جو میرے صحابہ کے طریقے پہ، یعنی صحابہ کی جماعت کو بھی رسول اللہ نے چھوڑا نہیں، جماعت صحابہ کی جماعت ان کو بھی لو، تو پتہ کیا چلا؟ جماعت تو اہل سنت والجماعت صرف لفظوں میں نہ ہو، جماعت اکٹھا ہونے کا نام ہوتا ہے جماعت۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ جہاں پہ ایک سے زائد لوگ رہیں ضروری ہے کہ وہ لوگ جماعت سے نماز قائم کریں۔ اچھا، یہ بات ریلیونٹ اس کا یہاں پہ اس مجلس سے دو اعتبار سے ہو گیا اس حدیث کا۔ ایک کیا کہ آپ لوگ اس کے لیے بھی پلاننگ کر رہے ہیں، مجھے ظفر سید صاحب نے بتایا کہ نماز کے لیے آپ کی پلاننگ ہے کہ جگہ اور زیادہ ہو جائے، ظاہر ہے کہ جماعت کا اہتمام تو ہونا ہی چاہیے نا۔ حضور نے تو ایک حدیث میں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کیا کہ میں اقامت کرواؤں، تکبیر اقامت، اور نماز کھڑی کروا دوں اور میں نکل جاؤں، نماز کھڑی کروا دوں اور میں نکل جاؤں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ نکل کے کہاں چلے جائیں گے رسول اللہ نماز کھڑی کروا کر کے، اور حضور فرماتے ہیں اکیلے نہیں نکلوں، کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کے نکلوں، اور ان لوگوں کے پاس لکڑیوں کا گٹھر ہو، اور تلاش کروں کہ کون لوگ ایسے ہیں جو جماعت میں شریک نہیں ہیں، اور جا کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ تو جماعت کا بھی اہتمام ہو گیا، اس کے لیے بھی آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت اس جانب مائل فرما دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک سے زائد جہاں پہ ہوں وہاں چاہیے کہ جماعت قائم کر لیں۔ اب جو دوسرا ہمارا موضوع ہے وحدت امت، اگلا ٹکڑا دیکھیے، یہاں بات نماز کی جماعت کی آئی، لیکن اگلے ٹکڑے میں حضور نے جو میسج دیا ہے نا، اس سے وہ تصور وحدت امت اجاگر ہو رہی ہے۔ اگلے ٹکڑے میں کیا کہا حضور نے؟ اس لیے کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو جماعت سے الگ ہوتا ہے، جماعت سے الگ ہوتی ہے۔ بھیڑیا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو جماعت سے الگ ہوتی ہے۔ تو دونوں جماعت کی بات آ گئی نا، نماز کی جماعت سے الگ ہونے والے کو تھوڑے بھیڑیا کھا جاتا ہے، یہاں وہ جماعت مراد ہے جو وحدت امت، جو امت ایک اجتماعیت کے ساتھ جو زندگی گزارے۔ تو دونوں چیزیں کہہ دی گئیں، اور آج کی اس مجلس سے یہ حدیث تو بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے کہ وہ جماعت کی بھی فکر ہونی چاہیے اور اس جماعت کی بھی فکر ہونی چاہیے، یعنی وہ جماعت جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر نماز پڑھ لیں، اس کے لیے بھی آپ فکر مند ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ جماعت وحدت امت کیسے ایک اجتماعی شکل میں زندگی گزارے، اس کے لیے کیا ہے؟ آج جو ذلت ہے، رسوائی ہے، ہر شخص ہر کس و ناقص اپنے قدموں کی ٹھوکر پہ رکھ رہا ہے، کیوں؟ حضور نے فرما دیا بھیڑیا اسی پہ اٹیک کرتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جائے۔ تو ہم موجودہ حالات اس بات کا شدید تقاضا کرتے ہیں ہم سے کہ ہم اپنے تصور امت کو زندہ کریں، وحدت امت کے ساتھ زندگی گزاریں، آپسی رنجشوں کو، اختلافات کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں،
اور ایک کامن منیمم پروگرام بنائیں، جو اصولی چیزیں ہیں ان چیزوں پہ اکٹھا ہوں، ایک چھت کے نیچے ایک خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جو مشن لے کے اٹھے ہیں اللہ غیب سے اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دے اور اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔